وہاں پہ گجرانوالہ میں ان کو کھانا دینے کی اجازت نہیں ہے، ملاقات کی اجازت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ کوئی را کے ایجنٹ ہے، وہ کوئی ملک دشمن آدمی ہے. آپ نے ایک جھوٹا بوگس پرچہ ابیوز آف اتھارٹی کا اور یوز آف فنڈز کا آپ نے بنا دیا، جو آپ کو بھی 41 کے بعد یاد آیا ہے. ہمارے مستی خیل صاحب کے اوپر ایف آئی آرز ہیں، وہ روپوش ہونے پہ مجبور ہو گئے ہیں. جمشید دستی کے گھر میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم اس بات پہ حیران ہیں کہ لوگ اسلام آباد سے اپنی جو ریسپیکٹڈ کورٹس ہیں، اپنے ان ضلعوں اور ڈویژنز کی جہاں پہ جا کے انہوں نے بیلز لینی ہے، وہ وہاں بھی نہیں جا سک رہے ہیں. ایم این ایز کو اپنے ضلع کی اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش ہونے کے لیے بھی پروٹیکٹیو بیلز لینی پڑ رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو جیسے حاجی امتیاز صاحب یہاں سے نکلے اور ان کو ابڈکٹ کر لیا گیا. اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اس سلسلے کو فوری روکا جائے. اگر آپ یہ نہیں روکیں گے تو جیسے اسد عمر صاحب نے کہا کہ انارکی، تقسیم، تباہی، یہ آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے. اور صرف بیانوں سے اور کاؤنٹر جو ایکسپلینیشنز ہیں ان سے یہ ملک نہیں چل سکتا ہے. سسٹم آپ چلا نہیں سکے، اکانومی آپ نے تباہ کر دی، سیکورٹی سچویشن پاکستان کے ہر کونے میں جو ہے وہ تباہ ہوتی گئی. اور اس کے بعد جو قوم کے حقیقی نمائندے ہیں آپ ان پہ جھوٹے بوگس کیسز کر کے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پھر میں بات. ہمارے ایک ایم این اے ہے ہمارے ویسٹ ریجن کے، رائے حسن نواز صاحب، وہ 41 میں نہیں ہے، وہ 39 میں ہے. ان کو ایک صاحب فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی تھوڑے نال ملنا جی، ملاقات کرنی جی. انہوں نے کہا ملاقات تو کر لیں گے مگر تسی خبراں شبراں لسٹاں نہیں جی پڑھ دے. میں نے کہا جی کی ہویا جی؟ انہوں نے کہا میں تو 39 نہیں ہاں. تو آگے سے فون کرنے والا کہتا ہے او ہو غلطی ہوگی، موجاں کرو تسی، چلو ٹھیک ہے ملاقات نہیں کرنا. سو 39 والا نہیں موجہ نے، 41 والا واسطے عذاب ہے. یہ اس ملک کی تقسیم ہے. پہلے ہم 45 اور 47 والے رولے میں پڑے رہے ہیں، او دا فیصلہ حالی کیتا نہیں کسی نے. اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ 39 اور 41 والا معاملہ ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو تباہ نہ کریں. پاکستان تحریک انصاف اپنے ہر ایم این اے، ہر ورکر، رؤوف حسن سے لے کے آفس کے ایک ایک امپلائی تک، ایک ایک ایم این اے کے ساتھ کھڑے گی اور ان کی رہائی کے لیے آخری حد تک جائیں گے، خون کے آخری قطرے تک کھڑے رہیں گے. اور جس لائے عمل کا اعلان عمر بھائی نے اور اسد کیسر صاحب نے کیا ہے، ساری پی ٹی آئی پورے پاکستان میں لبیک کہے گی. پروڈکشن آرڈرز کے لیے ہم جائیں گے اسپیکر کے پاس. اب جو اگلے اجلاس آ رہا ہے کہ حاجی امتیاز صاحب کو اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارے اسیر ہیں جو ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ہوں گے، انہیں ان روایات کو اور ان چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ہو جائیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ یہ بے حیائی جو ہے یہ جہاں تک ہو رہی ہے وہیں تک ہوگی، یہ آگے تک ایکسٹینڈ نہیں کرے گی. ایک منٹ، میں ایک جو خواہش تھی نا کہ یہ فارورڈ بلاک بن جائے گا، وہ جو ہے نا نہیں بن سکا. ان کو تو یہ ان کی اوسان خطا ہو چکی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ پنجاب کے ایم این ایز کے اندر کیسی اتنی وہ آئی ہے اٹھانا. یہ ہم اپنے پنجاب کے ایم این ایز پارلیمنٹیرین کو سلام پیش کرتے ہیں جس طرح بہادری سی وہ پرسوں جو ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے آپ کی قومی اسمبلی کا، اس میں قانون سازی ہو رہی ہے اور قانون سازی بھی آپ لوگوں کے حوالے سے ہی اس میں جو آپ کی پابندی لگنی ہے آرٹیکل کے پوائنٹ ہے، کافی ساری چیزیں ہیں. آپ لوگوں نے کیا اس حوالے سے بھی حکمت عملی تیار کی ہے؟ دوسرا، ایک طرف آپ کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، 145(4) کی خلاف ورزی جماعت اسلامی کر رہی ہے، ایف آئی آر آپ کے اوپر ہو رہی ہیں پنڈی کے اندر. اور کیا سمجھتے ہیں آپ دنیا میں جو احتجاج ہوتے ہیں یا اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، کورٹوں سے اجازتیں لے کے کبھی احتجاج ہوئے ہیں یا کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ جو اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں نا، تو ہم تو اس اسمبلی کی جو مطلب قانونی حیثیت ہے اس کے اوپر ہمیں سیریس آبزرویشن ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ یہ 47 کے لوگ ہیں، یہ اگر کوئی قرارداد بھی پاس کرتے ہیں اس قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہے، یہ جعلی طور پر بیٹھے ہیں. ہمارے سپریم کورٹ سے یہ اپیل ہوگی کہ اگر یہ اس قسم کی کوئی قانون سازی یا کوئی قرارداد پاس کرتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ نمبر 1 سینٹ اس وقت انکمپلیٹ ہے. آپ نے جوائنٹ اس پہ جانا ہے نا، ہمارے ایک صوبے کی اس میں نمائندگی نہیں ہے. نمبر 2 جو ہمارے اس وقت اسپیشل سیٹ ہے ابھی تک اس کی نمائندگی نہیں آئی ہے. تو اس قراردادوں کی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. کوٹ آف لا. ایک جو آپ نے بات کی میں ایڈ اگر کر دوں تو آپ نے کہا کہ احتجاجوں کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی.
مجھے یہ لگتا ہے آپ کے میڈیا بھی ایک دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں یہ امپریشن دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور ہمارے جو مقامی قائدین ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیا کے ایک سیکشن کی وجہ سے اور ہماری ایک سیاسی مخالف پارٹی کی طرف سے. میں آپ کو واضح بتا دوں, کل پنجاب کے جمعے والے دن پنجاب کے ہر ضلع, ہر تحصیل, ہر شہر کے سینٹر میں احتجاج کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. پورے سرحد کے ہر ضلع, ہر تحصیل میں, سندھ کے, بلوچستان کے, پنجاب. کل میں ہر صدر سے, ہر ایم این اے ایم پی سے میری بات ہوئی ہے, ہر ضلع کے اندر ہمارے بندوں کو, لیا میں ہمارے 18 بندے ڈیٹین کیے گئے ہیں, جھنگ میں ہمارے بندوں پہ ایف آئی آرز دی گئی ہیں, لاہور میں ہمارے بندوں پہ ایف آئی آرز دی گئی ہیں, ڈی جی خان میں, رحیم یار خان میں, پورے پنجاب کے ہر ضلع کے اندر ہمارے سینکڑوں ورکر اٹھائے گئے ہیں. مگر اس کے باوجود ہمارے لوگوں نے احتجاج کیا ہے. جو یہ لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں نا جی کہ یہ اجازتوں کے انتظار میں, اجازت کے بغیر, دس از نان سینس. ہمارا حق ہے, ہمارا رائٹ ہے. صرف دفعہ 144 کی ایک ایف آئی آر سے ڈرا کے آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے. جماعت اسلامی نے تو صرف اسلام آباد کا اعلان کیا تھا, ہم نے پورے پاکستان کا اعلان کیا تھا. اور آپ فوٹیجز دیکھیں جو میڈیا تو نہیں چلا سکا مگر ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر آپ کو ملیں گی. پاکستان کے ہر قصبے کے اندر پاکستان تحریک انصاف نکلی, بروٹیلٹی کے باوجود نکلی, مار کٹائی کے باوجود نکلی. اگر کہیں 100 نکل سکے تو 100 نکلے, اگر کہیں 500 نکلے تو 500 نکلے. اجازت کی بات نہیں ہے, ہم قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. جہاں تک اسلام آباد کا تعلق تھا, کیونکہ ہم عدالت میں گئے ہوئے تھے, عدالت کا احترام ضروری ہے, ہم وہاں ایک نئی کنٹروورسی جنریٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. مگر پورے پاکستان میں احتجاج ہوا ہے, پرچے برداشت کیے ہیں, گرفتاریاں برداشت کی ہیں, مگر اجازت والے رولے میں نہیں پڑے. تو یہ امپریشن کوئی نہ دے. یہاں پہ ایک سیکنڈ یہاں پہ میں ایڈ کر دوں. اسلام آباد کے جلسے کے حوالے سے ہمیں ہمارے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انسٹرکشن دی تھی کہ اسلام آباد کا جلسہ اجازت کے ساتھ کیجیے گا. اس لیے ہم لوگ کورٹ پہ گئے, ورنہ جلسے جلوس کرنا پاکستان تحریک انصاف سے بہتر اور سب سے بڑے پاکستان کی تاریخ میں نہ کسی نے کیے اور نہ کوئی کر سکے گا. ہمارے صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ حکومت لڑوانا چاہتی ہے, دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. بالکل یہ چیز ذرا کلیئر کر دیں, کیا انٹیلیجنس ادارے آپ کے مطابق یہ جو حکومت ہے اس کے انڈر کام کر رہے ہیں, اس کے آرڈرز لے کر کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں, کلیئر کٹ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کا, جس پہ کیونکہ انٹیلیجنس اداروں کا وہ فیسلس ہوتے ہیں, ان کا کوئی شکل و صورت نظر نہیں آتی. جو الیکشن ہوا تھا اس پہ واضح طور پہ آپ کے انٹیلیجنس ادارے جس میں آئی ایس آئی, ایم آئی, آئی بی, ایف آئی یو اور اسپیشل برانچ شامل ہیں, ان کا ٹوٹل عمل دخل تھا. اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. فلور آف دا ہاؤس پہ یہ میں کہہ چکا ہوں اور میں میڈیا پہ کہہ چکا ہوں. یہ حکومت فارم 47 کی یہ جو بنی ہے یہ ایک آرٹیفیشل کانسٹرکٹ ہے, یہ ایک مصنوعی ہے. جس شخص کے یا 14,000 ووٹ ہیں تو اس کا 14,000 کے ساتھ ایک صفر آخر میں لگا کے اس کو 1,40,000 بنا دیا گیا ہے. یہ آپ کو بھی معلوم ہے, ساری دنیا کو معلوم ہے. نمبر 1. نمبر 2, ایک ملک میں سب سے اہم چیز جو ایک سٹرکچر ہوتا ہے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا, وہ افواج ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ چیئرمین ماؤک کی ایک میں مثال دیتا ہوں. اس نے بتایا, اس نے ایک سوال کیا تھا اور اس کا جواب خود ہی کیا تھا. اس نے انگریزی میں اس کا بات کرتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں. اس نے کہا واٹ از دی آرمی؟ دی آرمی از دا پیپل ان یونیفارم. کہ فوج کیا ہے؟ فوج عوام کو آپ یونیفارم پہنا دیں تو وہ آپ کی فوج ہے. لہٰذا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی پاکستان کی عوام کی دل کی دھڑکن وزیر اعظم عمران خان ہے اور سب سے مقبول پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ حکومت اپنے عزائم, اپنی دو پاؤ گوشت کے لیے کہ پوری بھینس کو ذبح کرنے کے چکر میں, ملک کو نقصان دینے کے چکر میں. کیوں؟ کیونکہ ان کو جو NRO ملا ہے, ان کے جو کرپشن کر رہے ہیں, ان کا جو 450 ارب روپے کا گندم کا سکینڈل ہے جو آپ کا وزیر داخلہ نے مارا ہے, اس میں مال مارا ہوگا اور باقی بھی اس میں ملوث ہیں. ابھی آپ کے پاس جو پیٹرولیم پروڈکٹ کی بلوچستان سے جو اسمگل ہوتا ہے 500 ارب وہاں پہ آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کے DGISPR کو کیوں آنا پڑا کہ وہ آپ کے فائنینس منسٹر کا رول کرے, انٹیریئر کا کرے, انفارمیشن منسٹر کا کرے؟ کیونکہ یہ حکومت پیچھے ہو رہی ہے اور فوج کو آگے دھکیل رہی ہے. اس سے نقصان کس کا؟ اس کا فوج کے ادارے کو نقصان, اس کے مورال کو نقصان,
اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو نقصان. عمر ایوب صاحب یہ بتائیے، یہ بات درست ہے کہ آئی پی پیز اس وقت ہمارے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے. نون لیگ نے 45 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے، پیپلز پارٹی نے 9 کیے، اور 3.5 سال میں آپ لوگوں نے 18 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کر دیے. آخر آپ لوگوں کی کیا مجبوری ہے؟ اسی وجہ سے آپ کھل کے بات بھی نہیں کر رہے آئی پی پیز میں. میں ایک سے ادھر ہی آپ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ جن آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے معاہدے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں ہوئے تھے، اور میں خود پاور منسٹر بھی تھا، اس کو آپ دیکھیں وہ ریٹس کیا تھے. 2.5 سینٹ 2 سینٹ مسلم لیگ، اور وہ سب کے سب رینیویبل انرجی کے پروجیکٹس تھے، ونڈ کے، آپ کے سولر کے. اور ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان میں چیپ سستی انرجی آئے. اور 1 سال پہلے، میں 2019 کی بات کر رہا ہوں، 1 سال پہلے جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے معاہدے کیے تھے، چند انہوں نے جو رینیویبل انرجی کے کیے تھے، وہ 16 سینٹ پہ تھے. کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب جس وقت آئے تو پاکستان میں شمسی توانائی میں زیادہ کی شدت میں اضافہ ہو گیا؟ کیا ہوا زیادہ تیزی سے چل گئی کہ آپ کا ریٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے؟ نہیں، خانچے ختم کیے تھے. یہ فرق ہے. دوسری چیز، ہماری پالیسی تھی کہ ہم لوگ وہ سٹرکچر، وہ پروجیکٹس لا رہے تھے جہاں پہ آپ کی ضرورت تھی. ساہیوال کول پلانٹ کی کیا ضرورت تھی؟ امپورٹڈ کول پہ آپ لائیں. آپ کی یہ 4 گیس ایل این جی پروجیکٹ کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے پوری ایل این جی ٹرین جو ہے وہ پوری کی پوری لگا دی اس کے ساتھ امپورٹڈ فیول کے ساتھ، اور ملک کو آپ نے گروی کر کے رکھ دیا. جو آپ کا سٹرکچر ہے، آپ کا، میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، پر آپ کو میں موٹا موٹا بتا دوں. آپ کا جو کانٹریکٹ سٹرکچر ہے جو مسلم لیگ نون نے کیا تھا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فرنٹ لوڈڈ ٹیک اور پے کانٹریکٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مدت ہے وہ 10 سال کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی پی پیز کو آپ پہلے 10 سال میں سارا سود دے رہے ہیں، فرنٹ لوڈ کر رہے ہیں، اس کے بعد 25 سال کا پروجیکٹ ہے وہ گئے مزے کر رہے ہیں. نہیں، 1 سیکنڈ آپ بات سن لیں تحمل سے. اس کے بعد جناب والا انہوں نے تو مزے کر دیے. دوسری چیز جو ہم نے اپنے ٹائم پہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس سارے سٹرکچر میں وہ بہانہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان ایک ہی مارکیٹ، مطلب بائر ایک ہے. تو ہم نے اس چیز کو شروع کیا تھا، اور نیپرا میں ایکسپرٹیز ہم لوگ لائے تھے. اس کو کہتے ہیں CTBCM، کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائیلیٹرل کانٹریکٹ مارکیٹ، کہ آپ اس پہ جو بائرز بھی زیادہ ہوں اور آپ کے سیلرز بھی، خریدار بھی ہوں اور بیچنے والے زیادہ ہوں. وہ کانٹریکٹس ہم لوگ وہ سٹرکچر ہم لوگ چینج کر رہے تھے کہ آپ کا ٹیک اور پے کانٹریکٹ سے وہ سوئچ ہو جائے ٹیک اور پے سے ٹیک اینڈ پے پہ آ جائے. لہٰذا یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے تھے جو اس وقت کی حکومت نہیں کر پا رہی. اور یہ کانٹریکٹس، غلط فیول مکس فاسل فیول پہ، یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان کو لاک ان کیا تھا. پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی کے دھرنے کی حمایت کرتی ہے، کیونکہ کل امیر جماعت اسلامی نے یہ کہا تھا اپنے کارکنوں کو کہ 99% پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے جس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ بھی آئے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ لوگ بھی حمایت کرتے ہیں؟ ہم لوگ دیکھیں، جس وقت ہم لوگوں کا الائنس ہے، ہماری الائنس میں 6 پارٹیز ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس میں ایک پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اس پہ آپ کو معلوم ہے ہمارے اس الائنس کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. جو ہمارا وہاں پہ فیصلہ ہوگا وہ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا. ہم لوگ جماعت اسلامی کو اس وقت، جس وقت سراج الحق صاحب موجود تھے بحیثیت پریزیڈنٹ جماعت اسلامی امیر، اس وقت ہم نے جا کے، اسد کیسر صاحب بھی موجود تھے، ہم لوگ سارے ان سے ملے بھی تھے. میں اس پہ بتاؤں، دیکھو ہمارے رابطے ہیں، ابھی کوئی ڈیٹیل ہمارے پہ نہیں ہے، لیکن ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹی، اپوزیشن کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے ساتھ رابطے ہیں. صرف ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی ریسپیکٹس ایوری پارٹیز رائٹ ٹو پروٹیسٹ. یہ واضح ہے. باقی عمر بھائی نے آپ کو بتا دیا. جہاں تک انہوں نے کہا کہ جی یہ 95% لوگوں کا یا 99% لوگوں کا مسئلہ ہے، مہنگائی سارے پاکستان کے ہر پارٹی کے ایک بندے کا مسئلہ ہے. اور اس کو بجٹ سے پہلے اور بجٹ کے بعد جس فورسفلی ہم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اینڈ آف دا فلور، ایون جو ہمارا یہ ہنگر اسٹرائک ہے، اس میں بھی ایک ایجنڈا مہنگائی کے خلاف بھی ہے. تو وہ وی آر آلریڈی ڈوئنگ دیٹ. مگر ہمیں یہ سہولت نہیں ہے. ہمیں تو آپ کو پتا ہے اگلے ڈنڈے بھی مارتے ہیں، ڈیٹینشن آرڈر بھی کرتے ہیں، ہمارے بندے بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. اچھا سر، ایک آپ نے اس حکومت پر الزام لگایا اپوزیشن لیڈر نے کہ وہ یہ ساری چیزیں کر رہی ہے، لیکن گزشتہ کچھ 7 ماہ یا 1 سال کر لیں جب سے پریشانی شروع ہوئی پی ٹی
PTI کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا. آپ نے حالیہ دنوں میں کہا کہ یزید تک کے الفاظ ادا کیے, اس کے علاوہ کہا کہ جنگل کا بادشاہ ہے وہ یہ سب چیزیں کر رہا ہے. تو یہ جنگل کا بادشاہ ہے کیا, کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے تو آرمی چیف کے حوالے سے گزشتہ روز بیان دے دیا یہ حکومت PTI کو لڑانا چاہتی ہے آرمی چیف سے, حالانکہ آپ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ان کی تصاویر شائع ہوتی رہی, شیئر ہوتی رہی آفیشیل اکاؤنٹ سے PTI کے, جس سے آپ اپنا موقف بھی پیش کرتے ہیں. تو یہ ہے کون جنگل کا بادشاہ, یہ یزید جیسے سخت ترین الفاظ ادا کیے جاتے رہے, تو کون ہے یہ جو کرتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے شیرازی صاحب, آپ سے ایسے ہی سوال کی مجھے توقع تھی ماشاءاللہ, اور کوئی ویسے آپ کو یہ بتا دوں آپ یہ خود سوال حسینی نہ ہے. کرتے تو مجھے بڑی مایوسی ہوتی. نمبر ایک, شیرازی صاحب آپ کی بات آگے بڑھاتے ہوئے ماشاءاللہ جو میرا موقف تھا وہ میں نے پریس کو, میڈیا کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا ہے. جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا میسج تھا کہ ایک ملک میں تین جو آپ نیشنل سیکیورٹی جو پالیسی ہوتی ہے اس پہ آپ دیکھ لیں کہ جغرافائی سرحدوں کو آپ کے جو جز سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ آپ کی نمبر ایک کریڈیبل ڈیفنس چاہیے ہوتا ہے, مضبوط دفاع. نمبر دو آپ کی اسٹرانگ اکانومی, آپ کی مضبوط معیشت. اور نمبر تین نیشنل کوہیژن, قومی ہم آہنگی. ماشاءاللہ اس رجیم نے, شہباز شریف کی رجیم نے, اس نے پوری کوشش دن رات کی لگا کے کر دی ہے کہ وہ یہ تینوں ستونوں کو ایک ایک کر کے کمزور کرے, اس پہ سے طاقت نکالے. نمبر ایک معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. لنڈن پلان کا حصہ تھا جنرل باجوہ اور یہ لوگ لگے ایک مضبوط معیشت اور حکومت وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو 6% گروتھ ریٹ سے بڑھ رہی تھی. اگلے سال آ کے اسحاق فائنانس منسٹر بنا, اس نے اٹھا کے سیدھا کھائی میں پھینکا. مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. نمبر ایک جز آپ کا قومی سلامتی کا, وہاں پہ آپ نے اس کو کمزور کر رکھ کے رکھ دیا. دوسرا قومی ہم آہنگی, بلوچستان سے دے کے خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ, ہر جگہ پہ افراتفری, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, یہ موجودہ رجیم اس کی رسپانسبل ہے. کل جو مارنگ بلوچ صاحبہ کے ساتھ ہوا گوادر میں ان کے ساتھیوں کے ساتھ, کنڈیم کرتے ہم لوگ, کیوں فائرنگ کی گئی, نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں. یہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ کو پچھلے دنوں 1.5-2 مہینے پہلے پریس کلب میں, بلوچستان کوئٹہ پریس کلب میں جا رہی تھی, اے سی نے جا کے تالے لگا دیے. کیوں تالے لگا دیے؟ کیونکہ وہ بات کرنا چاہتی ہیں بلوچوں کے رائٹس کے اوپر. یہاں پہ ان کو ٹیئر گیس کر کے یہاں سے ان کو واپس بھیجا گیا. وہ آپ کو میڈیا پہ تصاویر نہیں دیکھی, کوئٹہ میں جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ خواتین کے پروٹیسٹ کس نوعیت کے ہوئے. ہوش کے ناخن لو, ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. اور تیسری چیز, دونوں چیزیں, قومی ہم آہنگی آپ کی متاثر ہوتی ہے, معیشت آپ کی متاثر ہوتی ہے. تیسرا آپ کا کریڈیبل ڈیفنس, ایک مضبوط دفاع. آپ کے پاس معیشت میں پیسے ہوں گے جیب میں, آپ ٹینک, گولہ بارود اور یہ چیزیں ہوائی جہاز لے سکیں گے. نہیں ہوگا تو ملک جو ہے وہ انڈینجر ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. 5 اگست کے جلسے کے حوالے سے بتا دیجیے گا جو آپ اجازت کارڈ کروانا چاہ رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے آپ نے گوگل کال بھی کی ہے, پورے نام سے 3 سے 4 ابھی کل بھی کریں گے انشاءاللہ. چل رہی ہے. سر تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ وہ گوگل کال بڑھائی بھی جا سکتی تھی کہ لنچ کے بعد اور ڈنر سے پہلے وہ کی جاتی ہے. اس کے بعد سر جو اس سے پہلے آپ لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کروانے کی کوشش کی ہے, لیکن جیسے ہی ادارے باہر نکلتے ہیں آپ لوگ مزاحمت کرنے کے لیے سامنے نہیں آتے, لیڈرشپ غائب ہو جاتی ہے. کارکنان آپ کی وجہ سے جو پہلے کافی زیادہ انگیج تھے وہ اس طرح سے انگیج نہیں ہے. غلط بات. آپ کی یہیں پہ میں بات آپ کی ایک سیکنڈ جی. بہت اچھا سوال ہے. اچھا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا گجرانوالہ میں انعقاد ہوتا ہے, یہاں پہ ساتھی شاید ہوں, وہاں پہ ہوتا ہے جی. انہوں نے مجھے بلایا اپوزیشن لیڈر کو وہاں پہ ایز چیف گیسٹ اور وہاں پہ بات چیت کرنے کے لیے. مجھ سے پہلے مسلم لیگ نون کے ایک صاحب آ کے وہاں پہ ایڈریس کرتے ہیں. 3 بجے جمعے کے بعد میرا ٹائم تھا. ادھر آتا ہوں, 5 SPs, 2 DIGs اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ آتے ہیں, اور وہاں پہ میڈیا کے ساتھیوں کا انہوں نے وہ ہال جو ہے وہ بند کرایا, ملازموں کو اٹھا کے لے گئے, ان کا کھانا تک پولیس نے چوری کر دیا میڈیا کے. آپ کے ساتھی بٹ صاحب نے آ کے گجرانوالہ کی روڈ کا دھرنا دیا. انہوں نے کہا یہاں پہ اپوزیشن لیڈر آئے گا ورنہ ہم لوگ کسی کو الاؤ نہیں کریں گے.
2 नाके तोड़ के मैं खुद वहां पे पहुंचा और हमने वहां पे सक्सेसफुल किया, नंबर 1। नंबर 2, हमारी सब लीडरशिप जो है, जिस तरह के शेख वकास अकरम साहब ने बताया कि हमारी जुमे के दिन बाद जुमा पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे हमारा MNA, हमारा MPA, हमारे तंजीम के लोग मौजूद थे। खुद उन्होंने लीड किया, PTI के लोग लीडरशिप खुद लीड करती है, लोग आते हैं और वहां पे उनके खिलाफ पर्चे हुए, दबा के पर्चे हुए, डिटेंशन ऑर्डर्स निकले हुए थे। तो ये बात टोटली गलत है कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की लीडरशिप। एक सेकंड जी, आखिरी बात मैं मुकम्मल कर लूं। हमारी लीडरशिप मुकम्मल तौर पे एक्टिव है, फील्ड में है, और तभी लोगों को इस चीज की तकलीफ होती है। तीसरी बात, आपने कहा जी अलामती भूख हड़ताल, मुझे बताए हम लोग किसी से कोई मकई लेते हैं या कोई आटा लेते हैं कि किसी को कोई तकलीफ होती है? हम खुद अपना कर रहे हैं, भूख हड़ताल है, कोई और करना चाहे जरूर कर ले। हमारा अलामती भूख हड़ताल है और हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि मतलब आप जरूर करें। उन्होंने मुझसे कहा जी मैं खुद करूंगा, मैंने उनको हाथ जोड़े, मैंने कहा सर आपने नहीं करना, हम लोग करेंगे। अलामती भूख हड़ताल है, जब हमारा दिल चाहेगा, हमारे लीडर का हुक्म आएगा, उसको हम लोग रैचेट अप करेंगे। टाइमिंग हमारी मर्जी की, किसी और को या तकलीफ है वो साके गर्मी में हमारे साथ बैठ जाए और वो वहां पे उसके पसीने भी निकलेंगे और उसको पता भी लग जाएगा। बहुत एक गुजरांवाला वाला मैं ऐड कर दूं जी। पर कल जो है गुजरांवाला के अंदर बार रूम के अंदर ILF ने वकला कन्वेंशन रखा। सरदार लतीफ़ खोसा जो हमारे सीनियर रहनुमा हैं और हमारे MNA भी हैं, वो वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, वो वहाँ पहुँचे। कैन यू इमेजिन कि वहाँ पे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के साथ मिलके बार रूम बंद करवाया गया, बार रूम में नहीं जाने दिया गया, कन्वेंशन कैंसिल कराया गया, कचहरी के अंदर वकीलों का दाखिला गुजरांवाला में बंद कर दिया गया, कचहरी के जनरल सेक्रेटरी उस्मान को एक रात पहले उठा लिया गया वहाँ बार के को। और मैं आपको फुटेजेस शेयर करूंगा, मैंने ट्वीट भी किया है। कचहरी के इर्द गिर्द सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले मौजूद थे और वो रोक रहे थे कि खोसा साहब और PTI के लॉयर जो हैं वो अंदर ना जाएं। वो गए, मुजामत हुई, वो अंदर घुसे, उनको कैफेटेरिया के अंदर बैठ के 400-500 वकला के साथ वो सारी गुफ्तगू करनी पड़ी। तुसी कहते हो साडे वर्कर बाहर नहीं निकलते, साडे लीडर बाहर नहीं निकलते, जिस तरीके नाल असी बाहर निकलते हैं। मेरा देखिए हम देखिए एक मिनट हम देखो, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं है। हाँ, आपने 9 मई जो आप सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि 9 मई एक ड्रामा है, 9 मई एक ट्रैप है, 9 मई PTI के खिलाफ एक साजिश थी और जिस तरह उसका ड्रामा और प्रोपेगेंडा किया गया, हमें मुल्क दुश्मन और यानी हम जैसे लोग जो, मैं पूरी जिंदगी में मेरे खिलाफ 107 का पर्चा नहीं हुआ, शायद मैं नहीं कह सकता आप में से किसी के खिलाफ शायद 107 का भी नहीं हुआ। कभी आई पाकिस्तान की कानून को नहीं तोड़ा, हम सब गद्दार ठहरे। भाई देखे इस तरह नहीं है, हम अपनी जद्दोजहद करेंगे बिल्कुल कैटेगरिकली कानून और आइन के अंदर रहते हुए पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। हम मिलिटेंट नहीं है, हम अपने वर्करों को उस तक इस्तेमाल करेंगे जिस तक उसकी पॉलिटिकल राइट्स है। थैंक यू जी। आखिरी सवाल ले लें सर। एहतजाज आपको करने नहीं दिया जाता, आप नवंबर-दिसंबर में कहते हैं हुकूमत बनाएंगे, वो आप किस बुनियाद पर कहते हैं कि हुकूमत में इमरान खान को आप रिलीज नहीं करवा सके? मैं आपका जवाब देता हूँ जनाब। वजीर आज़म इमरान खान साहब को बुशरा बीबी को कोर्ट ने रिलीज करा दिया था, एडिशनल केसेस लगा दिए कोर्ट के जरिए। ये फिक्टिशियस केसेस का मुकाबला करके इंशाल्लाह उनको रिलीज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। सिराजी साहब, तुसी तो हुसैनी हो, यजीद दा साढ़े को पूछते हो, कैसे हुसैनी हो तुसी?